بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں جناب محترم راؤ عظمت اللہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب محترم راؤ عظمت اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار، وقت کی کمی کے باعث میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہمارے پاک وطن شریف کے نامور شعراء کرام، ہمارے اساتذہ، انہوں نے جس خوبصورت الفاظ کے ساتھ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں جو کلام پیش کیا، اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی اس ٹیسٹ کو، اس مزے کو ہم خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد جناب علامہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت ہدیہ عقیدت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ ایک پیمانہ ہے کہ جو بھی اس کلام کا ذکر ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو یہ ایک پیمانہ ہے۔ ہم سب کو اس پہ اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں۔ وفا جو ہے یہ بڑی اہمیت کا لفظ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ مرکزی میلاد کمیٹی پاک وطن شریف کا کچھ آپ احباب کو ایک مختصر تجزیہ پیش کر دوں کہ ہم پچھلے 40 سال سے کوئی بھی جو تنظیم ہوتی ہے اس کے جو بانی ہوتے ہیں، جو اس کا بیج بوتے ہیں، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، وہ دیکھ بھال کے وفادار لوگوں کو تربیت یافتہ بناتے ہیں۔ تو مرکزی میلاد کمیٹی حضرت مولانا صاحبزادہ ابو طاہر محمد نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت صاحبزادہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ جو ان کے صدر مدرس تھے جناب حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب، حضرت مولانا محمد حسین صاحب اس وقت طالب علم تھے جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں تھا۔ یہ 1973 کی بات ہے جب ہم نے عملی طور پر 7ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے میرے ماموں راؤ قمردین صاحب، یہ جنرل سیکرٹری تھے اس وقت، اور اس وقت جو مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر تھے وہ حاجی عبدالمجید نوری صاحب، اور ان کے قریبی دوست حضرت جناب شیخ محمد طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شخصیات راؤ قمردین صاحب، انہوں نے ہمیں تربیت دینی شروع کی۔ آپ یقین کیجئے کہ 1973 سے لے کر آج تک انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی گلہ منڈی میں سٹیج بنانے کی، وہاں پہ دریاں بچھانے کی، وہاں پہ کرسیاں لگانے کی، بینر لگانے کی، اور مقصد یہ ہے کہ اتنا، یعنی کہ ہم نے الحمدللہ اس وقت سے جب یہ آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ کسی بھی تنظیم میں ینگ بلڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، مخلص، کیونکہ آج کا جو دور ہے تو مادی دور ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کوئی شخص تیار نہیں ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، غلطی وہ بیچارے کیا کریں، ہر بندے کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، تو اس لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور آج کے اس دور میں نوجوان تو ماشاءاللہ ان کے پاس جب سے یہ موبائل آیا ہے تو بڑے ہی برے حالات ہیں۔ تو اس طرح یہ جو تنظیم آگے چلی تو صاحبزادہ خادم حسین طاہر صاحب نے 1974-75 میں میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے رابطہ کیا، کیونکہ وہ اسلامیہ اسکول میں پڑھتے تھے، میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو الحمدللہ 76 سے جب سے ہم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ہم نے بنیاد ڈالی انجمن طلباء اسلام کی، اور پھر ہم نے یہ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے نوجوانوں میں، اس کو نیا خون جو ہے اس میں شامل کیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہم نے بھرپور جو ہے اپنا کردار ادا کیا طالب علمی کے زمانے میں. اور ہم نے یہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی میرے چھوٹے بھائی راؤ خلیل اللہ، دیکھیں جی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب بھی کوئی بڑا عظیم کام کرے تو اسے سب سے پہلے اسے اپنے آپ پہ اور اپنے گھر میں یہ چیز لانی چاہیے، اپنے گھر کو اس سے متفق کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ہے، یہ تحریک ہے، یہ مقصد اس کا کیا ہے؟ صرف عشق کے ساتھ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے. تو الحمدللہ میں نے میرے والد صاحب نے مجھے میرے کمر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے. گھر سے فل سپورٹ تھی. راؤ قمر الدین صاحب کی جو شفقت، محبت اور ان کا جو ہے نا جی جذبہ، وہ ہمیں آگے بڑھاتا رہا. تو صاحبزادہ خادم حسین طاہر صاحب کے اندر اتنی صلاحیتیں تھیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی بہت تھوڑی رکھی کہ وہ 2009 میں جنوری 2009 میں ہم سے جدا ہو گئے. تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا لخت جگر صاحبزادہ غیاث الدین خادم حسین آج یہاں موجود ہے. تو یہ نیا خون جو ہے الحمدللہ مرکزی ولادت کمیٹی میں انجیکٹ ہوا ہے اس سال. تو باقی ہمارے ڈاکٹر شاہد مرزا چشتی صاحب، جناب سلطان مرید بھٹی صاحب، یہ 1985 کے بعد یہ جو ہماری وہ جو سٹیج کمیٹی اور جلوس کو ہم نے سنبھالنا، آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیادت کریں گے، ہم جلوس کو سنبھالتے ہیں. اتنا آپ میں کیا بیان کروں، ہمیں اتنا سرور آتا ہے کام کرنے میں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تو صورتحال یہ ہے پچھلے 15 سال سے کہ یہ جو 1 ماہ ہے مجھے جو دوسرے کام ہیں نا وہ سب چھوڑنے پڑتے ہیں. اللہ کا بے انتہا کرم ہے مجھ پر، اور اسی کام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑا کر دیا. آج ضلع پاک پتن شریف میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی بھی محاذ ہو، اور سب سے بڑا محاذ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچنا ہے، الیکشنز ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو قربانی کے جذبے سے اس میں ہم حصہ لیتے ہیں. بیلٹ پیپر پر نظام مصطفیٰ کے نشان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں. ہم اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ملک آپ کا، اور ہم اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے محبوب کے ہم سب امتی ہیں. اب ہمیں غور کرنا چاہیے. بڑا وقت گزر گیا، 74 سال ہو گئے. کیا ہمارے ملک کا یہی حال رہے گا؟ کیا ہم اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا نظام اس کو لا رہے ہیں؟ اس کا جو ہم نے کوئی جدوجہد کی؟ کوئی بات نہیں، جو وقت گزر گیا. اب ہمیں کہتے پریشان نہیں ہونا، اب ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے. ہر شخص نے اپنی ذمہ داری جو ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب الحمدللہ مرکزی میلاد کمیٹی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے، اور اس وقت پاک پتن کے تمام تعلیمی اداروں کے جتنے بھی مالکان ہیں اس میں ماشاءاللہ جو پروفیسر ٹیچرز ہیں ان کی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ بڑے ہی احسن انداز سے وہ نوجوان نسل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو فروغ پر چڑھا رہی ہے. تو حضرات عزیز کار، اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ جوڑیے. ہم نے کوئی ان کو سیاستدان نہیں بنانا، سیاستدان بھی بننا ہے، یا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، یا کوئی اور مقاصد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو جائے، اور وہ اپنی جو تعلیم ہے وہ اس کے اندر اعلیٰ مہارت حاصل کریں، اور پھر پاکستان کے ان عہدوں پر پہنچیں، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین سیاستدان بنے، بہترین تاجر بنے، بہترین کسان بنے، آقا کے غلام بنے، اور پھر وہ اس نظام کو ٹھیک کر دیں. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ سال یہ جو جشن ولادت ہے اس کو منظم انداز کے ساتھ بھرپور طریقے سے منائیں گے. اور میں جناب حکیم
लुत्फुल्लाह साहब का भी इंतहाई ममनून हूँ कि आज उन्होंने मरकज़ी मिलाद कमेटी के जो अहदेदारान हैं उनको यहाँ पे दावत दी और इज़्ज़त अफजाई की। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। आप थे मोहतरम राव अज़मतुल्लाह साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।